بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرزمین عراق کے مشہور شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ شہر تھا۔ آپ نے نینوا کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نینوا کے لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور گناہ کے کاموں میں بڑھتے چلے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تب آپ کی عمر 28 برس تھی۔ آپ کئی سالوں تک انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن طویل مدت گزرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، تو آپ علیہ السلام ان کی سرکشی اور مخالفت سے تنگ آ گئے اور دل برداشتہ ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کی بد دعا دے کر اس بستی سے چلے گئے۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر 6 صورتوں میں کیا گیا ہے۔ ایک سورت نساء، دوسری سورت انعام، تیسری سورت یونس، چوتھی سورت صافات، پانچویں سورت انبیاء اور چھٹی سورت القلم ہے۔ الغرض قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے اور وہاں ایک کشتی دیکھی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی، اور قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں گے۔ تب کشتی میں سوار سب لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ اپنے آقا کا بھاگا ہوا کوئی غلام اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اس غلام کو اس کشتی سے باہر نہ نکالا جائے گا تب تک ہم اس مصیبت سے نہیں بچ سکتے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں کی یہ بات سنی تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور اپنی قوم کو بد دعا دے کر وہاں سے آ گیا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند نہیں آیا اور اسی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں سوار ہوا ہے۔ مجھے اس کشتی سے نیچے پھینک دو تاکہ طوفان رک جائے۔ لیکن وہ سب لوگ آپ علیہ السلام کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر یہ طے پایا کہ آپس میں قرعہ اندازی کر لیں، جس کے نام کا قرعہ نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیں گے۔ لیکن جب قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ آپ کے نام کا نکلا۔ پھر دوسری اور تیسری بار بھی آپ علیہ السلام کے نام کا ہی قرعہ نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا جس نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا۔ آپ کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا، اور تب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کیا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے، لہٰذا اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصہ تک آپ کو اپنے پیٹ میں لیے پھرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ آپ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو سمجھے کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے خود کو زندہ محسوس کیا، تبھی سجدے میں گر پڑے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام رب سے غافل لوگوں میں سے نہ تھے، بلکہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اظہار عجز کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مومن اپنی کسی تکلیف اور پریشانی کے موقع پر وہ دعا مانگتا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی تو اسے ضرور شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آزمائش میں اس لیے ڈالا گیا تھا کہ آپ کو اللہ کے حکم تک وہاں اپنی بستی میں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ چنانچہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے ہی وہ ہجرت کر گئے تو اللہ کو ان کا یہ فعل پسند نہ آیا اور انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ ادھر بستی کے لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی بات پر یقین نہ کیا تو کہنے لگے کہ یونس علیہ السلام کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن ابھی تک تو کوئی عذاب ہم پر نازل نہیں ہوا۔ مگر کچھ دنوں بعد اللہ کے عذاب کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو بات کی تھی وہ غلط نہ تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین لے آئے اور دعا کرنے لگے کہ یہ عذاب ختم ہو جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے معافی ملی اس بات پر کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے چھوڑ آئے۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے چھوڑ دیا۔ آپ جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کافی کمزور ہو چکے تھے اور بار بار زمین پر گر جاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قریب آپ پر سایہ کرنے کے لیے ایک تناور بیل اگائی تاکہ وہ آپ پر سایہ کرے اور ٹھنڈک پہنچائے۔ پھر آپ نے وہاں ایک جھونپڑی بنائی اور وہاں رہنے لگے۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دکھی ہوئے کیونکہ آپ کو وہ بیل بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایک وحی نازل ہوئی کہ اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کے سوکھ جانے کا اتنا دکھ ہے جو کہ ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن جب تم نے اپنی قوم کو چھوڑا تو یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے ہوئے ہو، اور وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گئے؟ ایک نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنی قوم کو بد دعا دے کر نفرت کی وجہ سے جدا ہونے میں جلدی کرے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق نینوا کی طرف دوبارہ چلے گئے۔ وہاں کے لوگ آپ کی واپسی پر بہت خوش ہوئے اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برائیوں سے دور رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔